نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان، اور ہم ہر سانس کے ساتھ اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عنایت فرمائی. اللہ رب العزت کی ذات ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے رسول کی اور دین اور اسلام کی محبت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر غیر کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، میں نے آپ احباب کے سامنے اپنے آج کے گفتگو کا جو عنوان ہے اس حوالے سے آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ہمارا اسی آیہ مبارکہ سے منسلک آج موضوع ہے. گفتگو کا عنوان ہے محبت الہی اور اس کے تقاضے. اللہ رب العزت کی ذات کی محبت کیسے حاصل ہو، ہم کیا ایسے افعال کو سر انجام دیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے محبت کرنے لگ جائے، یا جب ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے یا اللہ کو ہم سے محبت ہو جائے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ محبت فرما رہی ہے یا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو یہ جو ایک محب اور محبوب کا معاملہ ہے، یہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ تو حاضرین و سامعین گرامی قدر، یہاں اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 165 اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا: والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ لوگوں جان لو کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو گویا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان والا صرف وہ ایک شخص ہے کہ جو ہر چیز سے بڑھ کر صرف اللہ سے محبت کرتا ہے. ایمان والا صرف وہ ہے.
اور جس کے دل میں، جس کے قلب میں، جس کے اعمال میں، افعال میں دنیاوی محبتیں اور تقسیم در تقسیم چیزیں موجود ہیں، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت بھی ہے، مال کی محبت بھی ہے، بیوی اور بچوں کی محبت بھی ہے، پھر مجازی محبتیں بھی ہیں، پھر طرح طرح کے لوگوں کی محبتیں ہیں، پھر مال و جاہ کی محبت ہے، تو گویا کئی زیادہ اور کئی ساری محبتیں اس نے اپنے ایک اس دل میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ جتنی زیادہ محبتیں اس دل میں رکھے گا اور محبتوں کو پالتا جائے گا، ایمان میں اتنا اتنا ناقص ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایمان کی کامل اور اکمل نشانی یہ ہے اور کہ انسان اہل ایمان بھی ہو اور اس کے دل میں صرف دو محبتیں ایسی ہوں کہ دنیا کی ہر چیز ان محبتوں کے لیے وہ قربان کر دے۔ ایک محبت ہے اللہ کی اور ایک محبت ہے اللہ کے رسول کی۔ یہ دو محبتیں ایسی ہیں کہ دنیا جہان کی جملہ جتنی محبتیں ہیں اور جتنا انسان کے دل میں کسی چیز کی چاہ ہے، جتنی چاہت ہے، اس ساری چاہتوں کو ختم کر دے، ہر چاہ کو اپنے دل سے نکال دے اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہ کو اپنے دل میں جگہ دے دے۔ تو جب انسان کے دل میں صرف دو محبتیں ہوں گی، ایک اللہ کی ہوگی، ایک اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اس شخص کو، اس دل کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ادھر دیں بیٹے، شکریہ۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کا محب بھی ہو جاؤں اور اللہ کا محبوب بھی ہو جاؤں، تو پھر اس کو اپنے دل سے ہر مادی چیز کی محبت کو نکالنا پڑے گا، پھر اس کو اپنے دل کی صاف اور صفائی کرنی پڑے گی، اپنے دل میں میل اور کچیل وہ سارا صاف کرنا پڑے گا، انسان سے محبت کرنی پڑے گی۔ جملہ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کے ساتھ ایک محبت اور امن والا رشتہ رکھنا ہوگا، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے افعال اور آپ کے اعمال و کردار اس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران گفتگو اور جملہ میرے ذہن میں آ گیا ان کا، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور لوگ اتنا عرصہ، ساری عمر 50 60 40 سال تک عبادات، مجاہدات اور ریاضات کرتے ہیں اور پھر جا کے انہیں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، تو حضور آپ نے کون سا رستہ چنا کہ آپ کو بڑی جلدی اللہ کی محبت مل گئی اور آپ اللہ کے ولی بن گئے؟ ہمیں بھی وہ رستہ بتائیں اور بتائیں کہ آپ چونکہ اس رستے پر چلے ہیں، آپ نے مسافت طے کی ہے، آپ ایک منزل تک پہنچے ہیں، تو ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جس منزل پر آپ پہنچے ہیں، اس منزل کی طرف جو رستے جا رہے ہیں، ان رستوں میں سے سب سے شارٹ کٹ اور سب سے آسان، آرام دہ اور سکون دہ جو رستہ ہے کہ جہاں تکلیفیں کوئی نہیں، اذیتیں کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، کانٹے کوئی نہیں، پتھر کوئی نہیں، کوئی اذیت سفر کی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ شارٹ کٹ بھی ہو اور جلد از جلد اللہ کے محبوبوں میں بھی شامل ہو جائے، تو ہمیں بھی وہ رستہ بتائیں، چونکہ آپ تو منزل تک پہنچ چکے، اب ہمیں اپنے جو ایک رستہ ہے اللہ کی طرف جانے والا، ہمیں اپنے تجربات سے آگاہ کریں، ہمیں بتائیں کہ ہم کیا ایسا کام کریں کہ شارٹ کٹ طریقے سے جلد از جلد اللہ کے محبوب بن جائیں،
تو حضرت باجزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف آنے والے جتنے رستے ہیں ان میں سے سب سے شارٹ کٹ، سب سے آسان جو رستہ دیکھا ہے وہ ہے اللہ کی مخلوق سے محبت کا، کہ آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، اور جب آپ انسانیت سے محبت کریں گے، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے، تو یہ سب سے شارٹ کٹ اور سب سے آسان رستہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اسی مخلوق سے محبت کی وجہ سے آپ کو اپنا قرب عطا کر دے گی اور آپ اللہ کے محبوبوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ حضرت باجزید بسطامی نے فرمایا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کو اگر مزید گہرائی میں جا کے اس کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت کی ذات نے وہ جو محبتیں ہیں، کہ جو جو طریقے ہیں، جو جو رستے ہیں، جن رستوں پہ چل کے، جن طریقوں پہ چل کے اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے مختلف ڈائمینشنز دی ہیں، مختلف رستے بتائے ہیں، کہ یہ ایک چوک ہوتا ہے نا، چوراہا چوک، اس میں 4 سڑکیں ہوتی ہیں، 6 8 10 12 20 اعلیٰ ازل کیا جتنی بھی، تو وہ چوک ایک ہوتا ہے، لیکن وہ آپ پورے ملک سے جس شہر سے بھی سفر کریں گے تو وہ آپ اسی چوک پہ آگے نکل آئیں گے۔ مثال کے طور پہ لاہور کی مثال لے لیتے ہیں، لاہور کا ہے ایک 32 چوک، کہتے ہیں جی 32 سڑکیں اس چوک میں نکلتی ہیں۔ اب جو اسلام آباد سے آ رہا ہے وہ بھی اس چوک میں آ سکتا ہے، سیالکوٹ سے جس نے جانا ہے وہ بھی اسی چوک سے گزرے گا، لاہور سے باہر جس نے جانا ہے وہ بھی اسی چوک سے گزرے گا۔ پھر اعلیٰ ازل کیا جتنے شہروں کی طرف جانا ہو، وہ ایک چوک ہے کہ سڑکیں مختلف شہروں کو جا رہی ہیں، کوئی کراچی جا رہی ہے، کوئی اسلام آباد جا رہی ہے، کوئی ملتان جا رہی ہے، کوئی بلوچستان اور کوئٹہ کی طرف جا رہی ہے، کوئی سیالکوٹ کی طرف آ رہی ہے، کوئی گجرانوالہ جا رہی ہے، کوئی ناروال جا، اعلیٰ ازل کیا وہ ہر جگہ اسی چوک سے سڑک نکل رہی ہے، لیکن وہ دائرہ جو ہے وہ ایک ہے، وہ ایک چوک ہے، سڑکیں بے شمار ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے بھی قرآن مجید میں وہ جو ایک اپنی محبت ہے، جو منزل ہے کہ جس منزل پر پہنچنا ہے، اس منزل پر پہنچنے کے لیے رستے الگ الگ دیے ہیں، کہ بھائی اس رستے سے بھی آپ آ سکتے ہیں، اس رستے سے بھی آ سکتے ہیں، اس رستے سے بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک رستہ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، بھئی ایک رستہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری محبت تمہیں مل جائے تو پھر میری یاد میں نماز قائم رکھا کرو۔ یہ نماز قائم کرنا اور نماز ادا کرنا، یہ سورہ طٰہٰ کی 14 نمبر آیت۔ نماز وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے دیدار کا ایک بہانہ ہے، گویا آپ جب نماز ادا کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ پھر دوسرا رستہ جو اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وہ یہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ اللہ کی محبت کے حقدار ہیں، وہ اہل ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ جو کھانا کھلانا ہے، مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وہ جتنے لوگ میری محبت میں میری مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں وہ حقدار ہیں کہ میں بھی ان سے محبت کروں۔ یہ ایک دوسرا رستہ دے دیا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ جب وہ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں نا تو وہ انما
نطعمکم لوجہ اللہ، وہ احسان نہیں جتلاتے، پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ میں نے کھلایا ہے یا میری طرف سے کھا رہے ہو، وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو ہم تمہیں عنایت کر رہے ہیں، جو کچھ بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، صرف اس کے لیے دے رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ کی اگر بھلائی کر رہے ہیں تو اس بھلائی کے بدلے میں ہم آپ سے نہ تو شکر گزاری مانگتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی جزا چاہتے ہیں، ہماری جزا صرف اس مالک کے ذمہ ہے۔ تو وہ جب بھلائی کرتے ہیں مخلوق کے ساتھ تو پھر وہ اپنے آپ کو، اپنی میں کو، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اس میں سے باہر نکال لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات نے دیا، ہم نے آگے دے دیا، ہم تو فقط بانٹنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ وہ لوگ اس بات کے حقدار ہیں، وہ اہل ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ان سے محبت فرمائے، اور وہ اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ پھر ایک اور رستہ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ الدہر کی 8 اور 9 نمبر آیت تھی۔ پھر فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اللہ رب العزت کی ذات کی محبت کو نہیں پا سکتے کہ جب تک اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو اس کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ جب تک اپنی سب سے قیمتی چیز اور سب سے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو، اس وقت تک تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ تو گویا یہاں اپنی جتنی محبتیں ہیں دنیاوی، ہر محبت کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ قربان کرنے سے مراد یہ کہ آپ کے دل میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، دنیا کی کسی چیز کی محبت اس سے بڑھ نہ جائے۔ ہر چیز کی محبت، والدین ہیں، والدین سے محبت کرنا ایک فطری عمل ہے، انسان محبت کرتا ہے، لیکن اگر والدین کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو پھر ہلاکت ہے۔ اسی طرح بیوی بچے ہیں کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت جو ہے وہ کم پڑ گئی اور بیوی بچوں کی محبت جو ہے وہ بالا ہو گئی، پھر ہلاکت ہے۔ تو گویا ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کے برابر آ رہی ہے محبت میں، ہر اس چیز کو پست کر دینا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ہمیشہ بالا رکھنا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اب تم اس اہل ہو کہ تم سے محبت کی جائے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات، اللہ اپنے لیے ہر چیز چھوڑنے والے سے بھی محبت فرماتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اب اگلا جو حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ تو معاملات تھے، اور اب ایک اور رستہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ تم میرے لیے بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو، میرے لیے ہر حلال چیز سے بچ جاؤ۔ جو تمہارے لیے 11 مہینے 24 گھنٹے حلال ہے، تم ایک مہینہ فقط 29 یا 30 دن کے لیے، تم دن کا کچھ حصہ 12 14 16 گھنٹے کے لیے تم ہر اس حلال کو بھی میرے لیے فقط چھوڑ دو۔ جب تم میرے لیے اپنی ہر اس حلال کو بھی چھوڑ دو گے، اپنے اوپر حرام کر لو گے، تو پھر وہ جو روزہ میرے لیے رکھا ہوگا، میرے لیے ہر حلال کو بھی چھوڑا ہوگا اور اس کو حرام جانا ہوگا، فقط کس لیے کہ میرے قریب ہو جاؤ، میرے محبوب بن جاؤ، تو جان لو پھر اس بھوک اور پیاس کے بدلے میں، اس آزمائش کے بدلے میں تمہیں اپنی محبت عطا کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ایک روزے سے بھی آزمایا انسان کو، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2708 تھی۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے محبت کا تذکرہ فرمایا، اور اسی محبت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات نے حج کے سفر محبت کا بھی تذکرہ فرمایا۔
اور جس انسان نے اپنے بیوی بچے، اپنا مال و دولت، اپنا گھر بار، حتیٰ کہ اپنی زندگی تک اللہ رب العزت کی ذات کے لیے وقف کر دی، اللہ رب العزت کی ذات نے جب انعام دینے کی باری آئی تو اس شخص کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو انعام عطا فرمایا وہ پھر کائنات کا بہت بڑا انعام تھا کہ انہوں نے روزے بھی رکھے، نماز بھی ادا کی، اور اپنی جتنی دنیاوی محبتیں تھیں ہر محبت کو فقط اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ حکم ہوا کہ ابراہیم جا، ان کو چھوڑا وادی مکہ میں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، پانی تک نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، کوئی پھل فروٹ نہیں ہے۔ تو جب وہاں چھوڑ دیا تو عرض گزار ہوئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب تو نے مجھے حکم دیا اور میں نے تیرے حکم کے تحت اور تیرے حکم کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے اپنی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو مکہ کی اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے اور تیری رحمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے۔ تو نے میری محبت کا امتحان لیا، میری تمام تر محبتیں تیرے ایک حکم کے تابع ہیں، تو جب حکم فرما دے میری ساری محبتیں تیرے حکم کے آگے سرنگو ہو جاتی ہیں، میری ساری محبتیں قربان ہیں۔ پھر 10-12 سال بعد پھر اس بچے سے جب ملاقات ہوتی ہے، بچہ بھاگنے دوڑنے کو اور جوانی شروع ہونے لگتی ہے، تو پھر حکم آتا ہے اب جس کو اتنے سال پہلے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا تھا اور پلٹ کے دیکھا تک نہیں ہے، اب اس بچے کو قربان کر دو۔ اس ماں کا بھی حوصلہ دیکھیں، اس بیٹے کا بھی دیکھیں اور اس باپ کا بھی دیکھیں۔ تو اپنی محبت جو تھی اس محبت کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ بیٹا بھی تیار ہو گیا، بیٹے کی ماں بھی مان گئی، اور بیٹے کا والد وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ صافات میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو آزمایا اور وہ اپنی محبت پر پورے اترے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے لوگ میرے لیے ساری محبتیں قربان کر دیتے ہیں، آسائشیں چھوڑ دیتے ہیں، لالچ نہیں رکھتے، اب ان کی نشانیاں بتاتا ہوں کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں۔ تو ارشاد فرمایا سورہ الذاریات اس کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ تقوی و احسان والے لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وہ محب اور محبوب کا جو ایک سلسلہ ہے، تو یہ ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، گویا ان کا سونا نہ سونا ایک برابر ہے۔ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، جن سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب رات کا آخری پہر آتا ہے، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں باری تعالیٰ تو ہمیں بخش دے، تو ہماری مغفرت فرما دے۔ تو وہ اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے محب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ یہ ایک نشانی فرمائی۔ پھر دوسری نشانی فرمائی سورہ السجدہ آیت نمبر 16 فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ جو کاملین مومنین ہیں، جو کامل و اکمل ایمان والے لوگ ہیں، اعلیٰ مومن ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ کبھی بھی ان کی جو کروٹ ہے وہ ان کی بستر کے ساتھ نہیں لگی رہتی، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنی کروٹیں نہیں لیتے بستر کے اوپر،
بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ کی ذات سے، اور ڈرتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات کے خوف میں اس سے امید رکھتے ہوئے اپنے رب کو ہمیشہ پکارتے رہتے ہیں۔ وہ ساری رات سوئے نہیں رہتے۔ یہ اللہ کے محبت کرنے والوں، اللہ سے محبت کرنے والوں کی نشانی ہے، اللہ کے محبوبوں کی نشانی ہے کہ رات لوگوں کے لیے پڑتی ہے کہ وہ رات کو سکون اور چین کا سانس لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے محبوبوں کے لیے رات پڑتی ہے تو پھر ان کے لیے دن چڑھ جاتا ہے۔ ہمارے لیے رات ہوتی ہے کہ ہم سو جائیں، آرام کریں، سکون کریں، صبح پھر کام کے لیے نکلنا ہے، جبکہ اللہ کے جو محبوب ہیں، جو اولیاء اور صلحاء ہیں، جو کامل و اکمل ایمان والے ہیں، ان کے لیے گویا وہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یا اللہ شکر ہے کہ تو نے رات کو جلد لوٹایا، اب دل کھول کے تیری بارگاہ میں مناجات کر سکیں گے۔ اب لوگ اپنے بستروں پر آرام کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب وہ اپنے اس ٹھنڈے اور سردی والے موسم میں بھی گرم بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیشہ ان لمبی لمبی راتوں میں بھی اللہ کے حضور مناجات اور دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے محبوبوں کی نشانی ہے کہ ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا رہتے ہیں۔ پھر سورہ الفرقان آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمائے، ایک اور نشانی بیان فرمائی اور فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جن کی ساری رات اپنے بستر پر نہیں گزرتی، وہ ساری رات اپنے پہلوؤں کو، اپنی کروٹوں کو اپنے بستر سے جدا رکھتے ہیں، وہ ساری رات کرتے کیا ہیں؟ وہ اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور اسی حالت میں وہ اپنی ساری رات گزار دیتے ہیں، اسی حالت میں ساری رات گزار دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور اللہ کے حضور مناجات کرتے ہیں۔ تو یہ رات کو جو اللہ رب العزت کی ذات نے بنایا، یہ خاص الخاص اپنے محبین کے لیے بنایا ہے کہ ساری دنیا سو جاتی ہے اور اہل محبت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ساری اللہ رب العزت کی ذات کی عطائیں اس رات میں انسان کے اوپر ہوتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ایک اور نشانی ارشاد فرمائی، سورہ المائدہ آیت نمبر 83 فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ جو اہل محبت لوگ ہیں ان کی ایک اور نشانی یہ ہے، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ قرآن پڑھا جاتا ہے جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا، جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس قرآن کو وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے رب کا کلام جب پڑھتے اور سنتے ہیں تو اس رب کے کلام کی چاشنی اور مٹھاس اور لجاجت بھرا لہجہ ان کے دلوں پر جب اترتا ہے تو ان کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، وہ روتے رہتے ہیں، اور پھر ان آنسو کے برسنے کی وجہ سے، ان آنکھوں کے برسنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات حق کی پہچان انہیں نصیب فرما دیتی ہے، اور جب حق کو وہ پہچان لیتے ہیں، معرفت مل جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کے محبوبوں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے محبوبوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اسی طرح مختلف نشانیاں بیان فرمائی، اہل ایمان کی، اہل حق کی، اہل محبت کی۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 113 فرمایا کہ یہ جو اہل محبت ہیں ان کی ایک اور نشانی ہے، وہ یہ یتلون آیات اللہ
آناء اللیل وہم یسجدون، ان کی جتنی رات ہے، رات کی ساری ساعتیں اور ساری گھڑیاں، سارے لمحات، جتنے منٹ گھنٹے اور سیکنڈ ہوتے ہیں، ایک ایک لمحہ ان کا اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہوئے اور اس کے حضور سجدے میں گزرتا ہے۔ کبھی بھی اہل محبت کی رات باہر دنیاوی مشاغل میں نہیں گزرتی، اہل محبت کی رات جب بھی گزرتی ہے وہ مصلی پر گزرتی ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے گزرتی ہے۔ یہ اہل محبت کی رات کا عالم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ میری محبت زیادہ سے زیادہ عطا ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ میں ہر چیز سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہو جاؤں، اگر چاہتے ہو کہ میں بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لوں، تو جان لو کہ کیا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس شے سے محبت ہو جاتی ہے پھر کثرت سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارا محبوب بن جاؤں، تم میرے محبوب بن جاؤ، جب ہم ایک دوسرے کے محب اور محبوب بننے لگ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ ایسا ہو جائے تو پھر فاذکرونی اذکرکم، پھر دن رات ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ میں تم میرا ذکر کرتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ ہوگا یہ کہ جب ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کا ذکر بھی کرتے ہوں گے، تو پھر آٹومیٹکلی ہمارا جو رشتہ ہے وہ محب اور محبوب والا بن جائے گا۔ پھر میں تمہارا محبوب بن جاؤں گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ پھر وہ ایک محبت کی داستان شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبت بڑھ جائے، محبت زیادہ ہو جائے، تو پھر محبت کے لیے لازمی ہوتا ہے، یہ قلیہ اور قانون ہے، قاعدہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ تم ہر لمحے اگر مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو ہر لمحے تم مجھے پکارتے رہو، میرا تذکرہ اور میرا ذکر کرتے رہو، تم اہل زمین کے ساتھ بیٹھ کے میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے، میرے تذکرے کرتے رہو گے، میں تم سے اعلیٰ جگہ پر، تم سے اعلیٰ مجلس میں بیٹھ کے میں بھی تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میری مجلس ملائک کی مجلس ہوگی، فرشتوں کی مجلس ہوگی، تم انسانوں میں بیٹھ کے ہر لمحہ میرا ذکر کرو گے، میں فرشتوں میں بیٹھ کے ہر لمحہ تیرا ذکر کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے محبین کا عالم ہے۔ پھر سورہ آل عمران، اس میں ایک اور نشانی بیان فرمائی، آیت نمبر 191، ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن گئے، ارے یہ اتنے سستے سودے نہیں ہیں، یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے نکالا، ایک دعویٰ کر دیا اور آپ محبوب بن گئے۔ ارے نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے صرف زبان کا دعویٰ ضروری نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے پشتوں کو، اپنے جسموں کو اپنے بستر سے الگ کرنا پڑتا ہے اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کے کھڑا رہنا پڑتا ہے، اس کے ہجر اور فراق میں تڑپنا پڑتا ہے، پھر جا کے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ آپ دعویٰ زبان سے کر دیں اور سمجھے میں اللہ کا محبوب اور اللہ میرا محبوب بن گیا۔ اس کے لیے ضرورت ہے مشقت کی، محنت کی، ریاضت کی، اور وہ یہ کہ جب وہ مالک و مولا رات کے لمحات میں پکار رہا ہو، اے میرے بندے اٹھ اور مانگ، کیا مانگتا ہے، تو اس لمحے آپ اس کے بارگاہ کے حضور کھڑے ہو جائیں
اور نیاز مندی سے عرض کر دیں باری تعالیٰ تو مجھے بخش دے، تو مجھ پر اپنی رحمت فرما دے، تو اس لمحے وہ محب اور محبوب میں جو ایک رابطہ ہو رہا ہے، وہ رابطہ آپ کی محبت کی نشانی ہے، وہ آپ کی محبت ہے کہ جب ساری دنیا آرام کر رہی ہو اور آپ اللہ کے لیے جاگ رہے ہوں، اللہ سے باتیں کر رہے ہوں، تو سمجھ لیں کہ اب آپ یہ دعویٰ کرنے کے لائق ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، بس یہ آخری بات پھر کر کے ختم کرتے ہیں یہاں سلسلہ، کہ حضرت رابعہ بصری یا کسی اور خاتون ولیہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک ولی اللہ تھے، انہوں نے اپنے گھر کے لیے خادمہ کو خریدنا تھا، غلام خریدنا تھا، تو دوسرے ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ خاتون ہے، آپ ان کو خرید لیں، یہ بڑی اچھی خادمہ ہیں، بڑی اچھی غلام ہیں، اور ہر کام پورے دھیان سے اور توجہ سے کرتی ہیں۔ اور خریدنے والے تھے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کو خریدا اور لے کے گھر آ گئے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ رات کو اس کا ایک معمول ہے کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتی ہے کمرے کا، اور پھر واللہ عالم یہ کیا کرتی ہے ساری رات۔ ایک دن کہتے ہیں کہ آج میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کا رات کا مشغلہ کیا ہے، تو رات کو جب دیکھا تو وہ خاتون اپنے کمرے میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی کہ باری تعالیٰ تو مجھ سے محبت کرتا ہے یہ میں نے مان لیا، لیکن مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا کچھ حصہ میں بھی تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں، جتنی محبت تو میرے ساتھ کر رہا ہے اے باری تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ اس کا کچھ حصہ میں بھی تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ حضرت ذوالنون مصری آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا بیٹی نہیں، یہ جملہ غلط ہے، ایسے نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح میں تجھ سے محبت کرتی ہوں تو بھی کچھ نہ کچھ مجھ سے محبت فرما لے۔ تو وہ فرمانے لگی ذوالنون مصری تم مجھے آ کے بتا رہے ہو کہ یہ جملہ غلط ہے، جملہ میرا غلط نہیں ہے، جملہ تمہارا غلط ہے، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ تجھے سلاتا کیوں، مجھے جگاتا کیوں؟ یہ اس کی محبت کی نشانی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو ساری رات اس نے مجھے جگائے رکھا ہے، اگر وہ مجھ سے محبت نہ کر رہا ہوتا تو مجھے کیوں جگاتا، تو کیوں سویا رہتا؟ تو یہ اہل محبت کے دن رات کا ایک عالم ہے کہ ان کے دن اور رات اس طرح گزرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ اتنا اللہ کی محبت میں رویا کرتے کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی، اور اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہوتے ہوتے ان کی کمر جھک گئی، اور اتنی نماز پڑھتے کہ چلنے پھرنے سے وہ قاصر ہو گئے۔ اور پھر کسی نے کہا کہ حضور آپ تھوڑی مشقت کم کر لیں، آپ اللہ کے چنیدہ محبوب نبی ہیں، اس کے نبی ہیں، آپ مشقت تھوڑی کم کر دیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام فرمایا کرتے خدا کی عزت کی قسم اگر میرے اور رب تعالیٰ کے درمیان آگ کا سمندر بھی ہوتا تو میں اس کی محبت اور شوق ملاقات کی وجہ سے اس آگ کے سمندر میں بھی داخل ہو جاتا، میں اس کو منانے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کو ملنے کے لیے اس آگ کے سمندر میں بھی چلا جاتا۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات کے اور میرے درمیان کوئی ایسی چیز ہوتی میں تو اس کی ملاقات کے لیے اور اس کے دیدار کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ امام خارزمی نے ذوالنون مصری کا ہی ایک اور واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا حضرت ذوالنون مصری سے کہ حضور کہ سئلا عن المحبہ، حضور ہمیں یہ بتائیں محبت کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟
قال ان تحب ما احب اللہ، کہ بندہ ہر اس چیز سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ محبت ہے۔ ہر اس چیز سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَتَبْغَضَ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ، اور ہر اس چیز کو ناپسند کر لے جس سے اللہ رب العزت کی ذات کو پسندیدگی نہیں ہے۔ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ انسان کو بھی ناپسند ہو جائے، تو اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا یہی محبت الہی ہے۔ پھر فرمایا وَتَفْعَلَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، اور جس شے کو اللہ نے خیر قرار دیا ہے ساری زندگی اسی خیر کو اپنائے رکھے، یہ محبت الہی ہے۔ پھر فرمایا وَتَرْفَضَ كُلَّ مَا یشغل عن اللہ، اور ہر اس عمل کو، ہر اس رستے کو اور طور اور طریقے کو چھوڑ دے جس کو اللہ کی ذات نے منع فرما دیا ہے، اس سے دور ہو جائے، یہی محبت الہی ہے۔ لوگوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنی اپنی زندگیوں میں مختلف ایک چھوٹے چھوٹے اپنی محبت کے بت تراش رکھے ہیں۔ کوئی ہماری دنیاوی مال و جا کے لیے محبت ہے، کوئی مال و دولت کے لیے محبت ہے، کوئی ہماری محبت دین اسلام سے محبت سے بڑھ کر بیوی بچوں سے ہو گئی ہے، کوئی ایسی محبت بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ذرا کم پڑ گئی اور دنیاوی چیزوں کی، مجازی چیزوں کی محبت بڑھ گئی۔ تو لوگوں، یہ ہلاکت ہے۔ اپنے ان خود ساختہ محبت کے بتوں کو توڑ دو اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرو۔ ہمیشہ راتوں کو کچھ نہ کچھ لمحہ، کچھ نہ کچھ گھنٹے، کچھ ساعتیں، ساری رات میں نہیں کہتا، لیکن کچھ نہ کچھ دیر، کچھ تھوڑی دیر صحیح، 2 یا 4 نفل ہی صحیح، اس وقت اپنے رب اور اپنے مولا کو منا لو، اس کو راضی کر لو، کہ جب وہ راضی ہو گیا تو پھر وہ آپ کے دل میں اپنی محبت کو جاگزیں فرما دے گا، پھر اپنی محبت آپ کے دلوں میں ڈال دے گا۔ پھر جب اس کی محبت آپ کے دل میں آ گئی، پھر آپ کے چہرے بھی روشن ہوں گے، پھر آپ کا کردار اور افعال و اعمال بھی روشن ہوں گے، اور پھر دنیا کو آپ سے خیر نصیب ہوگی، پھر بلائی آپ کا مقدر ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو اپنی اور اپنے رسول کی کامل و اکمل محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اس پر چیز پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔